بعدکم بعدا، غیبت نہ کسی کی کرو۔ کریکٹر یہ پیدا کرو کہ کسی کے خلاف اگر کوئی چیز ہے تو اس کے منہ پہ کہو، برملا کہو، بے باغانہ کہو، انتہائی بزدلی اور منافقت کا کہ اس کے سامنے تو آپ ایک لفظ نہ کہیں بلکہ اس کی تعریف کریں، وہ منہ موڑے وہاں نہیں ہے اور اس کے خلاف آپ پھر غیبت کی بات شروع کر دیں۔ اس کا تو شاید اس سے کچھ نہ زیادہ بگڑے، تمہاری منافقت میں تو کوئی شبہ نہیں باقی رہ سکتا۔ اسے قرآن نے کہا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے خلاف یہ کچھ کرنا یوں سمجھو جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا آتی ہے۔ بھائی کا گوشت، انسان کا گوشت، پھر مردے کا گوشت۔ ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی سی معاشرتی خرابیاں اور ان کی اصلاح کی شکل قرآن دے رہا ہے۔ پھر میں نے عرض کیا تھا نا کہ اس میں اہم ملی، قومی، دینی، مملکتی معاملات کے متعلق اصول ہیں، اور چھوٹی چھوٹی سی معاشرتی خرابیاں جو ہیں ان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ معاشرہ ان خرابیوں سے پاک ہو، اور جب وہ اجتماعی امور کی طرف آئے تو پھر یہ اہم اصول اس کے سی ہیں۔ اور اگلی آیت وہ آتی ہے کہ جس کے دانستہ غلط مفہوم سے بڑے بڑے اہم فسادات کھڑے کیے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تاریخ پاکستان کی بنیاد ایک اصول پر تھی کہ ہندو کہتا تھا، اور ہندو کے ہم نوا جو مسلمان نیشنلسٹ تھے وہ کہتے تھے کہ قومیت وطن کے اشتراک سے بنتی ہے۔ ایک وطن کے اندر رہنے والے افراد، ان کا مذہب کچھ بھی کیوں نہ ہو، وہ ایک قوم بن جاتے ہیں۔ اور قرآن کی روح سے یہ ادھر مسلم لیگ والے جسے ہم کہتے ہیں، وہ مسلم لیگ والے نہ کہیے، علامہ اقبال نے قرآن کی روح سے یہ تصور دیا تھا قومیت کا کہ اسلام میں قومیت کی تشکیل ہوتی ہے ایمان کے اشتراک سے۔ اسلام کے رشتے میں جو سارے پروئے جائیں وہ کہیں بھی ہوں، وہ الگ قوم کے افراد ہوتے ہیں۔ یہ دو قومی نظریہ کہلاتا تھا۔ وہ وطن کے اشتراک پہ وہ کہتے تھے۔ میں آگے جو بات کہوں گا اس سے نظر آئے گا کہ میں نے یہ بات یوں کیوں چھیڑی۔ وطن کے اشتراک کے اوپر تو پھر بھی یہ کیفیت تھی کہ ایک شخص اس وطن سے نکل کے دوسرے وطن میں چلا جائے تو قومیت بدل جاتی تھی۔ ایک تصور ہے قومیت کا نسل کی بنا پر، وہ جو اب اس پاکستان میں جسے حاصل کیا گیا تھا قومیت کے اس تصور کی بنا پہ کہ یہ وطن کی بھی اشتراک سے نہیں، اسلام اور دین کے اشتراک سے ہوتا ہے، اس پاکستان کے اندر تحریکیں اٹھ رہی ہیں کہ یہاں 4 قومیں بستی ہیں۔ کس طرح سے، کیا کرائیٹیرین ہے؟ نسل کی بنا پر بستی ہے۔ میں نے کہا جغرافی کی بنا پہ اتنی ہم مخالفت کر رہے تھے، وہ تو بات ختم ہو جاتی ہے جب وطن چھوڑ دیا جائے۔ اختیار میں ہے آدمی کہ وطن چھوڑ دے، اور نسل کو تو چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ آپ سوچ رہے ہیں اٹھتے بیٹھتے کہ صاحب پاکستان اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا، اور اسلام کی بنیاد یہ جو تھی اس کو کس طرح سے یہاں توڑا اور روندا جا رہا ہے۔ میں نے کہا وہ جغرافیائی حدود کے اندر بسنے والوں کے متعلق وطن کی بنا پہ پھر بھی ہنگامی چیز ہے، بدلی جا سکتی ہے۔ وہ نسل کی بنا پہ اگر قومیت کو آپ رکھتے ہیں تو یہ تو بدلی نہیں جا سکتی۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہندوؤں کا ورن ہے۔ وہ پیدائش کے اعتبار سے نسلی طور پر 4 ورنوں میں تقسیم کرتے ہیں جن کو ذاتیں کہتے ہیں۔ ورن ہوتے ہیں ذات بڑی، اور اس کے نیچے ہوتی ہیں گوتے ان کی۔ کون ہونا ہے گا جی مسلمان نہ گل دس بھی کون ہونا ہے گا جی، ٹھیک ہے جی رجبوت ہونے آگے، وہ کیڑا رجبوت ہونا تریا جا پہ آگے، تارڑ ہونے ہیں، کیڑے تارڑ ہوندے آگے، چل بھائی آگے پہ یہ گوتیں آگے چلتی ہیں۔ ورن ان کے ہاں چلتا ہے شودر، ویش، کشتری، براہمن۔ عقیدہ یہ ہے کہ براہمن کی نسل میں پیدا ہونے والا پیدائشی براہمن، اور اس کو تمام وہ حقوق حاصل ہیں جو براہمنوں کو حاصل ہیں پیدائش کے اعتبار سے۔ ساری عمر وہ اسی سے متعلق رہتا ہے، بدل نہیں سکتا۔ براہمن کو تو ضرورت ہی نہیں ہوتی بدلنے کی۔
کہ چھتری کو بھی کیا ضرورت ہے، وہ بھی تیغ زن ہوتا ہے، ویش بھی بہرحال کاروباری ہوتا ہے، شودر بیچارہ جو میجورٹی ہے وہاں انڈیا میں، وہ پیدا ہوتا ہے شودروں کے گھر میں، ذلیل ترین انسان ہی نہیں سمجھا جاتا، اور قیامت یہ کہ بدل نہیں سکتا اپنی شودریت کو، وہ نسل بدلی نہیں جاتی۔ تو گویا نسل کے اعتبار سے قومیت کی تشکیل بدترین جرم ہے انسانیت کی تاریخ میں، جسے بدل ہی نہیں سکتا انسان۔ یہ آپ کے ہاں کا پاکستان جو کہتے ہیں کہ اسلام کی بنا پہ لیا گیا تھا، اس میں نسل کی بنیادوں کے اوپر قومیت کی تشکیل ہوتی ہے، اور تائید میں قرآن، کیا بات ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، پہلی چیز تو یہ ہے، الناس کو قرآن مخاطب کر رہا ہے، تو پہلی چیز تو یہی ہو گئی کہ وہ تو انسانیت کو مخاطب کر رہا ہے۔ قرآن کا مطمع نگاہ، مآخر، وہ معال، وہ انسانیت کو ایک قوم، ایک برادری بنانا چاہتا ہے۔ کان الناس امۃ واحدۃ، پوری انسانیت کو، اس میں جغرافیائی امتیازات تو ایک طرف، اور نسلی امتیازات تو کہیں ہوتے ہی نہیں ہیں۔ الناس جو یہاں الناس مخاطب کیا گیا ہے کہ تخلیق تمہاری جو ہوئی ہے، پہلی تفریق تو اس میں یہ عورت اور مرد کی یہ ختم ہے۔ ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ نہ تنہا مرد کا بچہ ہوتا ہے، نہ تنہا عورت کا بچہ ہوتا ہے، اس لیے وہ خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس میں دونوں شریک ہوتے ہیں، خاوند اور میاں دونوں شریک ہوتے ہیں، مرد اور عورت دونوں کے مجموعے کا نام ہوتا ہے جو بچہ ہوتا ہے۔ لڑکی اور لڑکے کی مساوات تو یہیں سے آ گئی، لیکن آتی رہے۔ مولوی صاحب تو کہتے ہیں کہ لڑکے کے عقیقے میں 2 بکرے، لڑکی کے عقیقے میں 1 بکرا، لو اتھوں گل شروع ہو جاتی ہے، اس غریب دے حصے بکرا ہی ایک آਉਂدا، یعنی یہ کڑی ہے، یہ 2 دنوں دی بھی نہیں بچاری، تے تقسیم میں شروع ہو گئی، تے وہ آدھا حصہ، تے جیویں ادھا حصہ تریا وہ پھر اخیر تکر قتل کے بعد جو دیت ہوتی ہے، خون بہا، ان کی فقہ کا مسئلہ ہے کہ عورت کا خون بہا یا دیت مرد سے آدھا ہوتا ہے۔ انہوں تو اگر جنت چ پہلے تو پہنچن ہی نہیں دینا انہوں نے، پھر ساڈا ایمان خراب ہوندا ہے، انہوں باہر نہیں نکلن دیندے، ساڈا ایمان خراب ہوندا، انہوں نے ایمان دیا ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ اگر کہیں گئے بھی تو انہوں نے کہا نا اللہ میاں سے کہ انہوں نے آدھا کوٹھا دیو، آدھا۔ پہلی چیز تو قرآن نے کہا دی۔ اب اگلی بات ہے جہاں سے سند لیتے ہیں، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، شعوب یہ برادری ہیں جن کو آپ کہتے ہیں، قبائل وہ گوتے جن کو آپ، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جن کے ہوتے ہیں۔ جعلناکم کا ایک لفظ ان کے ہاتھ میں آ گیا، خدا کہتا کہ ہم نے تمہیں یہ مختلف قبائل اور مختلف شعوب بنائے، مختلف قبیلے، مختلف ذاتیں، مختلف گوتے، تو خدا نے بنائے ہوئے ہیں، کون ان کو مٹا سکتا ہے؟ کہ جی وہ ہندو بھی یہی کہتا ہے کہ شودر تو برہما نے بنائے ہوئے ہیں، کون ان کو مٹا سکتا ہے؟ ان کے خلاف تو روز مناظرے کرتے ہو تم، اپنی کانسٹیٹیوشن میں یہ رکھا ہوا ہے کہ یہاں انٹچیبلٹی قطر نہیں ہوگی، اسلام کے خلاف ہے، وہ تو اسلام کے خلاف ہے، ذاتیں اور برادریاں یہ عین اسلام ہے۔ شعوب اور قبائل کاہے کے لیے؟ قرآن نے بات بتا دی کہ اس کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے۔ اسلام سے پہلے عربی معاشرہ وہ صحرا نورد، اعراب، بدو، ان کے اوپر مشتمل تھا، چھوٹا سا گروہ ایک، وہ اپنی بال بچوں کے ساتھ، بھیڑ بکریوں کے ساتھ کہیں پانی نخلستان ہوا وہاں 4 دن بسر کر لیے، پانی ختم ہوا وہاں سے وہ خانہ بدوش اپنے مونڈے کے اوپر انہوں نے گھر کو لادا اور پھر چل نکلے کسی دوسری جگہ، وہاں جا کے انہوں نے خانہ بدوشی کی زندگی نخلستان میں بسر کی۔ یہ ساری ان کے ہاں کیا معاشرت ہی اس قبائلی زندگی کا تھا۔ آج تو پھر بھی پہچان کے کئی طریقے نکل آئے ہیں۔ آپ سوچئے کہ صحرا جس میں نہ کوئی شہر، نہ کوئی بستی، نہ کوئی قریہ، ورنہ اور کچھ نہیں تو اتنا ہی صحیح کہ صاحب وہ